اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر 12 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ. حقیقت یہ ہے within bracket کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے، اس لیے کہ بریکٹ کلوز انسان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا وہ تکلیف اسے پہنچی ہی نہیں، اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کی نگاہوں میں ہم ان کے برے عمل اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں. یہاں پہ کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، انسان کا لفظ اگرچہ کامن ناؤن کے طور پہ یوز ہوا، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے یہاں پر خاص طور پر جو مخاطبین میں سرداران قریش ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے. وہ بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی ٹیلر، کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ لے کر آؤ عذاب کا، جو بار بار ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کے لائق ہی نہیں سمجھا. ڈائریکٹ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خطاب نہیں فرما رہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اس قابل نہیں سمجھا جا رہا، اس کی بات کو اس قابل نہیں سمجھا جا رہا کہ اس سے ڈائریکٹ بات کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ڈائریکٹ اشارتاً بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کا مطالبہ نشانی، مطالبہ معجزہ پورا کر دوں تو یہ ایمان لے آئیں گے. نہیں، اس قسم کے لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کسی پکڑ میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے تو بار بار رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور فریادیں کرتے ہیں کہ ہمیں اب اس پکڑ سے نجات دے دیں. اگر آپ نے نجات دے دی تو ہم آپ کے بہت فرما بردار اطاعت گزار بندے بن جائیں گے. اب تو ہم آپ کی عبادت سے منہ ہی نہ موڑیں گے، اب تو ہم آپ کو مان کر رہیں گے، آپ ہماری پرائورٹیز میں شامل ہوں گے. یعنی جب کسی پکڑ میں آتے ہیں تو پکڑ سے بھاگنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے سو جھوٹے پہ وعدے کرتے ہیں، عہد و پیمان باندھتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ذرا سی وہ اللہ تعالیٰ مشکل ہٹاتے ہیں، تکلیف دور کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، فوراً وہی حرکت جو پہلے یہ کرتے رہے تھے اسی حرکت کو کرتے ہیں کہ ان کو خدا جیسے کبھی یاد تھا ہی نہیں. کوئی نعوذ باللہ خدا جیسی کوئی ہستی موجود تھی ہی نہیں، ایسے وہ ری ایکشن شو کرتے ہیں، ایسے ان کا رویہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہمیں پکارتا ہے، اور جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو ایسے چل دیتا ہے گویا وہ اسے تکلیف کبھی پہنچی ہی نہیں اور اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں. ٹھیک کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. یہ جو کلمہ بیان ہوا ہے یہ وہی اللہ تعالیٰ نے ایسے مسرفین کی حالت بیان کی. یہ اشارہ تو قریش مکہ کی طرف ہے، سرداران قریش کی طرف، کہ یہ کون ہے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. حد سے تجاوز کرنے والوں کو مسرفین کہا گیا ہے یہاں پر. سرکشوں کو جو کس کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی، یہ بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں اگر کوئی نشانی دکھا بھی دی جائے تو یہ دوبارہ اس عذاب میں ویسے ہی لوٹیں گے جیسے کوئی کسی کیچڑ کے اندر لت پت ہونا، آپ اسے باہر نکال کے لائیں، وہ نکل کے باہر آئے اور پھر دوبارہ سے گھس جائے اسی کیچڑ میں جا کر، اور پھر خود جان بوجھ کر اسی کیچڑ میں، اسی دلدل میں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جائے، غرق ہو جائے۔ تو ان کی حالت بھی یہی ہے۔ سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس آیت سے؟ لمیٹیشنز میں رہنا سیکھنا ہے، لمیٹیشنز میں رہنا سیکھنا بھی ہے، رہنا بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہاں جو ایک کریکٹر اللہ تعالیٰ نے لایا نا، کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو شدت سے پکارتا ہے، اور تکلیف جاتی ہے تو بھول کے یہ جا تو وہ جا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا آج ہم لوگ سیم اسی انسان کے گروپ میں شامل نہیں ہیں؟ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہوتا؟ تکلیف آتی ہے تو کتنا اللہ کو گڑ گڑا کر یاد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں نکال لے، بس تو کسی طریقے سے اب یہ مشکل دور کر دے، اب یہ حاجت پوری کر دے، پھر تو دیکھنا کس طرح میں تیری بندی بن کے رہوں گی۔ جیسے ہی وہ تکلیف دور، جیسے ہی وہ مسئلہ حل، جیسے ہی مشکل ختم، اللہ کون تو میں کون، ایسے ہی ہے نا؟ تو یاد دیکھ لیجئے کہ اگر انسان اسی وقت اللہ کو یاد کرے جب اسے کوئی حاجت، ضرورت، تکلیف، مصیبت آئے، تو اس سے بڑھ کر خود غرض بیوقوف شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ صرف مشکل کے وقت اپنے اس رب کو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اس کو یاد رکھا جائے۔ بندہ مومن کا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ غم میں، دکھ میں، ضرورت میں رب کو یاد کرتا ہے، ایسے ہی سکون میں، آسائش میں، آرام میں، عیش میں، مستی میں، ہر حال میں وہ اپنے رب کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم مشکل میں بھی اپنے رب سے، یعنی خوشحالی میں بھی اپنے رب سے تعلقات کو بہتر بناؤ، مفہوم یہ ہے۔ تو وہ رب تمہارے لیے مشکل کے اندر بھی تمہاری طرف اس کی رحمت متوجہ ہوگی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یعنی کہ اگر تم خوشی میں اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھو گے نا، تو مشکل میں تو آٹومیٹکلی وہ اپنی رحمت تم پر بھیج دے گا، نازل فرما دے گا۔ لیکن ہمیں یہ سبق نہیں آتا، ہم الٹی گنگا چل رہی ہوتی ہے، ہم اس انداز میں چل رہے ہوتے ہیں کہ خوشحالی میں، سکون کی گھڑیوں میں، عیش اور آرام میں نہیں ہمیں اللہ یاد آتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ شکر گزاری کے طور پہ ہم اس کے سامنے جھکیں، شکر گزاری کے طور پہ ہم اس کے کلام کو لے کر بیٹھیں، شکر گزاری کے طور پر زیادہ اذکار، زیادہ دعائیں، زیادہ استغفار کریں، شکر گزاری کے طور پہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے کم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور جب پوچھا گیا کہ کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی تکلیف میں ڈالا ہوا خود کو، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ ہستی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، ہماری تو کوئی حال نہیں ہے۔ تو ہمیں سیکھنا کیا ہے یہاں پر ان آیات کے حوالے سے؟ بات تو ان کی ہو رہی ہے، ان کی بدقسمتی، ناقدری کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں مخاطبین کے۔ آج سیم مسلمان اسی حالت میں کھڑے ہیں، لیکن ہم جو قرآن تھام کر بیٹھے ہیں، ہم جو قرآن کو تھوڑا تھوڑا جذب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میری زندگی کے ہر اپ اینڈ ڈاؤن کے اندر میرا رب میرے ساتھ ہو، خوشی ہے، اطمینان ہے، الحمدللہ، مشکل آئی تب اور اپنے رب کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت 13 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے ودن بریکٹ قوموں کو اس طرح بریکٹ کلوز گزرے ہوئے عہد کے لوگوں ہم نے اس وقت ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا، کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ودن بریکٹ ان کے جرائم کا بریکٹ کلوز بدلہ دیتے ہیں۔ یہ جو جواب ہے یہ قریش کو اصل میں یہاں پر ان کی جو ہسٹری ہے اس کے یعنی کہ ہسٹری کو سامنے رکھ کر، قریش کو سامنے رکھ کر، یعنی کہ ایک ہسٹری سامنے رکھی، ایک مخاطبین قریش کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا
کہ اس سے پہلے ان کے ملک میں، ان کے ملک کے اطراف میں، ہمسایہ علاقوں میں، پورے بارڈر کے اوپر یہ دیکھیں، ارد گرد کے ان قبائل کے اندر دیکھیں جو ان کے ملک کے سرحدوں کے اوپر واقع تھے کہ کیا کیا ان کے ساتھ پیش آیا، کس طرح سے ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ کب ہلاک کیا؟ جب انہوں نے لما ظلموا، ظلم کیا۔ ظلم کیا تھا؟ ظلم کیا تھا؟ شرک ظلم تھا۔ اور کیا ظلم تھا؟ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنا، آیات، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کو نہ ماننا، رسولوں کو جھٹلانا۔ اور یہ سارا جھٹلایا جانا کب ہو رہا تھا؟ لا علمی میں نہیں ہو رہا تھا، جہالت میں نہیں ہو رہا تھا، تاریکیوں میں نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کب ہو رہا تھا؟ اللہ نے کلیئر کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں، مینز قرآن، اپنے زمانے کی کتابیں بھی، اور وہ معجزات جو وقت کے رسول دے کر بھیجے گئے، وہ کھلے کھلے معجزات ان کے پاس لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان لانے والے نہ بنے۔ جب اتنی ہٹ دھرمی کا رویہ ان کا سامنے آیا، بار 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 سمجھانے بجھوانے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے مجرمین کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کون سے مجرمین کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں؟ جو سرکشی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کی بجائے اس کی تکذیب پر، اس کے رسولوں کی تکذیب پر اڑ جاتے ہیں، معجزات دیکھ کر دن کی روشنی کے اندر سورج کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجرم اور مجرموں کو میں ایسے ہی سزا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اصل میں جو مخاطبین ہیں قریش، ان کو تھریٹ ہے ایک طرح سے، کہ جیسے پہلی قوموں کا انجام ہوا ان کے ظلم کی وجہ سے، تمہارا انجام بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہونے جا رہا اگر تم نے میرے قرآن کو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ آیت 14، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت 13 کہ تم سے پہلے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا نا ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر ان کی جگہ ہم نے تمہیں بسایا، ہم تمہیں لے کر آئے، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنایا کیوں بنایا؟ ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے، ایک کو سیٹ سے ہٹایا دوسرے کو سیٹ پہ بٹھا دیا، جیسے ہم اپنے ملک میں ادھر ادھر پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سیٹ خالی نہیں ہوتی تو دوسرا پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے اس سیٹ کو سیٹ کی جگہ لینے کے لیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کیا ہوا تھا؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد تمہیں لے آئے، کیوں؟ لننظر کیف تعملون، یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا، لننظر کیف تعملون، اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھنا ہے۔ اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم کرتے کیا ہو، تمہارا عمل کیا ہے، زندگی کیوں ملی۔ اگر آپ سورہ ملک کو یاد کریں، وہاں پر ہم ایک تھیم پڑھتے ہیں، بار بار سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے زندگی اس لیے دی، اللہ نے موت کا مرحلہ اس لیے رکھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل، کوالٹی والے عمل کون کرتا ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے کہ یہ جو زندگی ملی، یہ جو دوسروں کے بعد تمہیں زمین کے اندر جانشینی ملی، ایک جنریشن جاتی ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے دوسری جنریشن، دوسری نسل آ بیٹھتی ہے۔ کیوں بیٹھتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ لننظر کیف تعملون، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد۔ اب میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے یہاں پر؟ ہم بھی کسی کے جانشین ہیں، ہم بھی کسی کے وارث ہیں، ہم سے پہلے والی جنریشنز چلی گئیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں ٹائم پیریڈ ملا ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ ہر ایک قوم کے لیے مختلف ہے، لیکن 100 سال کے بعد یہ جو ہماری جنریشن اس وقت موجود ہے پوری دنیا، یہ موجود نہیں ہوگی، اس کی جگہ ایک نئی جنریشن لے چکی ہو۔ تو ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ 2 سبق کون کون سے؟ ایک یہ
کہ اس زمین پر ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. پہلے والے نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے. دوسرا سبق، ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا ہے، مہلت بہت تھوڑی ہے، کام بہت زیادہ ہے، اور کاموں میں اللہ نے عمل دیکھنے ہیں، عمل کی پونجی لے کر جانی ہے. وہ نہیں لے کے جائیں گے، خود بھگت لیں گے. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا دنیا کے اندر کہ آؤ اور بت بن کے بیٹھ جاؤ اس کے دین کے معاملے میں، عقل اور فکر کو چابی لگا کے کہیں پھینک دو سمندر یا دریا کے اندر. نہیں، یوز کرنا ہے، دیکھنا ہے، آنا ہے، کام کے اندر ایکٹیو ہونا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عمل دیکھا جا رہا ہے. اگرچہ جنت کس سے ملے گی؟ عمل سے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گی. لیکن اللہ نے اس کے لیے ہمارے عمل کی پونجی ضرور دیکھی، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، اپنی حیثیت، اپنی بساط کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک. جنت تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو ہمارے عمل کہاں اور اللہ کی جنت کہاں. لیکن عمل سے بے بہرا نہیں ہونا، عمل کو حقیر نہیں سمجھنا. عمل کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دو بڑے بڑے چیپٹرز اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں، قرآن ہمیں ساتھ دے دیا ہے. پڑھتے جاؤ اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے چلے جاؤ. آیت 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا within bracket، لیکن ان کا حال بھی وہی ہے اے پیغمبر. چنانچہ بریکٹ کلوز، جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو قیامت کے دن ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ within bracket یہ خدا کا کلام ہے بریکٹ کلوز، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کر دوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی اب کیا کہا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہماری کھلی ہوئی آیتیں، روشن نشانیاں، آیات جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. کون سی آیات یہاں پہ مراد ہے؟ آیاتنا بینات سے مراد توحید، آخرت کے حوالے سے بہترین روشن واضح دلائل والی آیات، بالکل محکم جس کو کہیں گے، بالکل 1% بھی کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر. جب ان کو ان دلائل پر مبنی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لقاءنا تی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ تو سن لیں گے، مان لیں گے، یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، او بدلہ، اس کو بدل دو، ان آیات کو بدل دو. استغفر اللہ. گویا یہ قرآن ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے کہ یہ قرآن ہی چاہیے، کوئی اور چیز لے آؤ تو سن لیں گے، مان لیں گے. ایک بات. دوسری بات، ان کا شاید گمان یہ ہے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ ہے کہ گویا آپ جب چاہیں اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر سائڈ پہ کر سکتے ہیں، آپ جب چاہیں کوئی نئی چیز لا کر ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. یعنی دیکھیں قرآن کے بارے میں ان کے کنسپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں پر کیا کہلوایا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مان چکے ہیں کہ یہ کلام جو ہے نا، یہ کوئی چیز ہے، لیکن اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی ترمیم کی کوشش کی جائے. اس سے پیچھا چھڑانے کا کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں، اس میں ترمیم کروائی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر. تو آپ نے کیا کہا؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، یہ تو خدا کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں.
میں کیسے کر سکتا ہوں ترمیم؟ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، میں کوئی اس کا رائٹر ہوں جو میں ترمیم کروں گا؟ ایک رائٹر کو ہی اپنی تصنیف میں، اپنی بک میں، اپنے کلام میں ترمیم کی اختیار ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، دوسروں میں تو نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوا دیا گیا، میری مجال نہیں، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں کیا کرتا ہوں؟ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو یہ ہے کہ جو وہی مجھ پہ آتی ہے میں بلا چونچرا اس کی پیروی کروں، قرآن کی پیروی کروں۔ وہی کیا ہے؟ قرآن۔ میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن کو فالو کرتا ہوں۔ اتباع، فٹ سٹیپ کو فالو کرنا، وہی کو فالو کرنا، نہ کم نہ زیادہ، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ان اتبع الا ما یوحا الیہ میں کہ نبی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ آپ خود قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہم قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں اندھیروں کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے، فکر کی راہیں اور عقیدے اور عمل، کیا کیا چیزیں ہم نے خود سے گھڑ رکھی ہیں اپنی زندگی کے اندر، جبکہ قرآن موجود ہے ہمارے پاس، اس کو نہیں لینا ہم نے۔ ادھر ادھر کی چیزیں دین کے نام پر بہت ساری ہم نے بنا کر اپنی اپنی زندگی کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ یقین کیجئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور کریں گے کہ قرآن تھا، میرے نبی نے کہہ دیا کہ ان اتبع الا ما یوحا الیہ، جس کے تم امتی ہونے کے دعوے دار تھے، وہ تو اس قرآن کو فالو کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تم کس کے راستے پر چل رہے تھے؟ تم نے کون سے نقش قدم اختیار کر رکھے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کروں تو مجھے اپنے رب کی طرف سے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بندہ ہونا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا، عبداللہ۔ ایسے ہی تو نہیں کہتے تھے عبداللہ، واقعی اللہ کے بندے تھے۔ کہتے ہیں کہ ذرا بھی رد و بدل کر دوں نا تو مجھے یہ ڈر ہے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آج افسوس کہ امت اس ڈگر پر چل پڑی کہ جس نے پوری شریعت میں ہی رد و بدل کر دیا، پورے دین میں ہی امینڈمنٹ کر دی، اور پھر اس کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے عذاب ربی عذاب یوم عظیم کے حوالے سے۔ دیکھیں کدھر ہم جا رہے ہیں، ایسے ایسے دین کے اندر چیزیں گھڑ کے لے آئے ہیں بدعات کے نام کے اوپر کہ ذرا ٹینشن نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور کیسے مجال ہے میری کہ میں نے دین کے اندر ایسی چیزیں لا دی، شامل کر دی۔ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ادھر نبی تو قرآن کے بارے میں ڈر رہے ہیں، اور ادھر پوری امت ایک نیا دین گھڑ کر لے آئی، اور اس نے قرآن کو تو چھوڑ دینا، دین کے نام پر دین کے اندر شامل کر دیا، اور ذرا گھبراہٹ نہیں، ذرا فکر نہیں، ذرا پریشانی نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بار بار کہتی ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا، جیسے کل پرسوں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی نا، کیا دعا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کثرت سے کیا کریں یہ دعا؟ ایک ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں، وہ بھی تھی قرآن کی آیات ہم پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ کثرت سے کیا کریں کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں سے نہ کرنا، غافلوں میں سے نہ کرنا۔ آیات پڑھی تھی نا، اس سے ریلیٹڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں سے نہ کرے، ٹھیک؟ اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی شامل کر لیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا کا کوئی انسان صراط مستقیم پہ نہ چلا سکتا ہے، نہ کوئی فورس کر سکتا ہے، بس میرا رب مجھے دکھائے گا۔
زندگی کے ہر معاملے میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے ہر معاملے میں صراط مستقیم پہ چلا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن عذاب یوم عظیم خدا نہ خواستہ میرا منتظر ہو کہ دنیا کو گزارنا کسی اور ڈھنگ سے تھا، گزار کر کسی اور ڈھنگ سے آئی. گزارنا قرآن کے ڈھنگ پہ تھا، گزار کر اپنے سلیبس کے مطابق آئی ہے. اللہ تو پوچھ لیں گے وہاں پر جا کر. آیت 16 قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا. ودن بریکٹ یہ اس کا فیصلہ ہے، بریکٹ کلوز. میں اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. ودن بریکٹ میں نے کب اس طرح کی کوئی بات پہلے کبھی کی، بریکٹ کلوز. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی وہ جو کہہ رہے تھے نا قرآن کوئی اور لے آؤ یا اس میں ترمیم کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن میں نے خود اپنے شوق سے پیش کیا ہے تمہارے سامنے، اور میں کوئی اپنی نبوت، نعوذ باللہ ہوتا ہے نا کہ کوئی روب ڈالنے کے لیے یا ایک علیحدہ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر ایک نیا سلسلہ چلانے کے لیے شاید میں قرآن تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ تمہارا غلط گمان ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے نہ کبھی یہ جو بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھ پہ ڈالی، نہ کبھی میں نے اس کے بارے میں سوچا، نہ میں نے کبھی اس کے لیے دعا کی، نہ میں نے اس کے لیے کسی شوق کا اظہار کیا تھا کہ یہ ذمہ داری جو قرآن کی اللہ نے مجھ پہ ڈالی ہے یہ اللہ کی رضا ہے. اس نے یہ قرآن، یہ ذمہ داری مجھے دی. اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے اس کا آغاز ہوا. اللہ نے کہا، اللہ نے چاہا کہ میں اس کو تمہارے سامنے پیش کروں، لہٰذا میں یہ جو پیش کر رہا ہوں وہی، یہ اس کی نگرانی میں وہی پیش کر رہا ہوں. میرا اپنا کوئی اختیار واسطہ تعلق نہیں ہے. اور پھر فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے یعنی 40 سال کی ایج میں یہ کام شروع ہوا نا. 40 سال سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک زندگی ہے، 15 سال کی ایج سے وہ بہت نمایاں ہو چکے تھے اپنی قوم کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر. ٹھیک ہے، 15 سے لے کر 40 کے دوران جو 25 سال کا ٹائم ڈیوریشن ہے، میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی، کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اب اس مقام پر آ کر میرے رب نے مجھے چنا تو میں اس کے حکم سے یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی تلاوت کر رہا ہوں. اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ قرآن نہ تمہیں سناتا، نہ اللہ تمہیں اس قرآن کی کوئی خبر دیتا. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے چنا ان کو. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں 40 سال سے تمہارے درمیان ہوں. صادق اور امین وہ پکارتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ نہیں ہوا کہ راتوں رات جو ہے وہ صادق اور امین جو ہے وہ بدل گئے خدا نہ خواستہ. ایسا تو نہیں ہوا. قرآن کے آنے کے بعد وہی صادق اور امین ہے نا، وہی قرآن پیش کر رہے ہیں، وہی اللہ کے حکم سے پیش کر رہے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا عقل نہیں رکھتے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی چینج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں فرما سکتے تھے. اس سے ہٹ کر وہ کوئی بات نہیں بیان کر سکتے. ان کی ہر بات وہی قرآن کی روشنی میں تھی، ہر بات. بات وہی ہے کہ ان کی ہر بات کون سی تھی؟ قرآن پڑھے بغیر ہم نہیں جان سکتے. وہ یاد ہے نا حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرنے، انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے، آپ کا اخلاق تو چلتا پھرتا قرآن ہے. آیت 17 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت 17. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے نام پر ایک بہتان گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اگر ایسی بات ہو، میں آپ سے یہ کہوں، میں کوئی یہ دعویٰ کروں کہ یہ کلام میں نے خود گھڑ کر
پیش کیا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. میں اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتا. یاد رکھیے، اس سے بڑھ کر جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا جو کہے کہ اللہ نے یہ کہا یا اللہ کا فلاں حکم ہے، حالانکہ اللہ نے وہ حکم نہیں دیا، یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے تم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے حکموں کو، توحید، آخرت، جو بھی میں نے آپ کو بتایا، ان آیات کو تم جھٹلا رہے ہو، قرآن کو تم جھٹلا رہے ہو، تم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور جو کہے کہ یہ تصنیف کر کے میں لایا ہوں، اس سے بڑا جھوٹا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں ایسا کیا کہ میں نے قرآن کو تصنیف کیا ہے، یا میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات منسوخ کروں، نعوذ باللہ. اللہ آپ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہ لا یفلح المجرمون، کہ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. کون سے مجرم؟ وہی جو نہ ماننے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں. آیت 18. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، within bracket، یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ بریکٹ کلوز، اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اصل میں یہ اس خاص چیز کا حوالہ بھی ہے جس سے سارے ہی مشرکین مکہ چڑھتے تھے. اسی میں ہی چاہتے تھے کہ کچھ ترمیم ہو جائے، اسی میں ہی وہ افتراء کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ کی نظر میں یہ سارے کے سارے بہت بڑے یا سب سے بڑے مجرم یا ظالم ہیں. ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں یہ لوگ، یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. جھوٹ ہے یہ ان کا، بندگی کر رہے ہیں ایسی چیزوں کی، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یقولون ہؤلاء شفاعنا، یہ سفارشی ہیں ہمارے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ سفارش کریں گے. کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. مشرکین کا کون سا ظلم یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ شرک. یہاں پہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پوجا جا رہا ہے، ان کی اطاعت کی جا رہی ہے. بالکل شرک کے حوالے سے ہے، بت پرستی ہے. وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان. یہ مسلمانوں کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی ہستی نہیں ایسی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے جن کو ہم پوج رہے ہیں، یہ ہستیاں کون ہیں؟ شفاعنا، ہم ان کو ڈائریکٹ نہیں پوج رہے، یہ تو اصل میں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہستیاں، سفارش کرتی ہیں. یہ جیسے وکیل ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی جج کے پاس جاتے ہیں تو وکیل کو آپ ہائر کرتے ہیں نا، ڈائریکٹ جج سے تو جا کے بات نہیں کرتے. تو نہیں، ان کی ہستیاں بھی بزرگ وغیرہ جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا، صرف وہ مٹی پتھر کے بتوں کو تھوڑی پوچھتے تھے. اس سے پہلے وہ جو یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے، احبار اور رہبان کو انہوں نے اپنا رب بنایا تھا. تو اسکالرس کی جو چیز حلال بتا دی وہ حلال ہے، جو حرام بتا دی وہ حرام ہے. قرآن، دین، اسلام، باقی شریعتوں کو چھوڑ دیا. مطلب کوئی بھی ہستی ہے جن کو آپ اس انداز میں جا کر لے رہے ہیں، اور کس انداز میں لیتے تھے؟ شفاعنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم عبادت نہیں کر رہے ان کی، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم تو انہیں راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے.
اللہ سے ہمیں دلوائیں گے. کوئی کہتا تھا اولاد دلوائے گا، کوئی کہتا تھا مال دلوائے گا، کوئی کہتا تھا صحت دلوائے گا، کوئی کہتا تھا کہ ہمیں مصیبتوں سے بیماریوں سے نجات دلوائے گا، کوئی کہتا تھا طوفانوں حادثوں سے نجات دلوائے گا، کوئی کہتا تھا بارش دلوائے گا. کوئی ایک چیز تھوڑی تھی، ہزاروں انہوں نے. ہاں جی. کل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں. کون سی چیز کہ جسے اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ کیا نہیں جانتا اللہ؟ کہ یہ شفاعنا بھی کوئی اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں دنیا میں. یہ جو فرضی سفارشی انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ آسمانوں میں بھی اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے اور زمین میں بھی اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ نے کوئی اپنے سفارشی نہیں بنائے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے سفارشی رکھنے کی. اللہ کو کیا ضرورت ہے سفارشی رکھنے کی؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے اپنی شان بیان کر دی کہ وہ پاک ہے، برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں. اللہ کو ان کا کوئی پتہ نہیں. یہی بتا رہے ہیں اللہ کی ذات تو ان تمام عیبوں سے بالکل پاک ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید خالص سے جڑیں. توحید خالص بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن بڑے نصیبے والوں کو ملتی ہے جو مانگتے ہیں، جو اس چیز کا کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے آپ بچائیے. اور اللہ تعالیٰ بس ہم آپ کو ہی اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور اللہ کو کسی سفارشی کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ڈائریکٹ ہر چیز کو سنتا بھی ہے، وہ تو لگے جان سے زیادہ قریب ہے. اسی نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور میں تمہیں جواب دوں گا، بس چاہیے کہ تم مجھے مانو اور مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری بات مانو. یہ کام ہے کرنے کا. جی ہم لوگ تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے نورین؟ ہم میں تو مسلمانوں کی بھی اتنے گروپس ان ساری چیزوں کے اندر انوالو ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کھڑا کر کے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم لٹا کے اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا. ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے. بدعت تو چھوٹے لیول کا پھر گناہ ہے. شرک میں نہیں، صرف علماء بھی نہیں ہے، بہت کچھ ہے. میں اس ٹاپک کو یہاں نہیں چھیڑوں گی. اپنی عقل سے آپ سوچیں اور اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ شرک کی کون کون سی شکلیں ہیں جو ہمارے اسلامی ملک کے اندر رائج ہیں، ہمارے اپنے فرقوں کے اندر رائج ہیں. ٹھیک. اور سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا نفس بہت بڑا بت ہے. ٹھیک. ان کا نورین کا کوشچن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو شرک ہے، جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، ان تک کیسے پیغام پہنچایا جائے. پہلے تو ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں نا، توحید کے اوپر آئیں صحیح طریقے سے. ٹھیک. سیکنڈ یہ ہے کہ پھر ہمارے بڑے بڑے اسکالرس موجود ہیں، ان کو پروموٹ کیجئے، ان کی چیزوں کو پروموٹ کیجئے، پھیلائیے، کنٹریبیوٹ کیجئے جو بھی آپ ان کے مشن میں کر سکتے ہیں. تو پھر وہ اس لیول کے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی لیول کے اوپر وہ بات کو پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے اچھے اسکالر رکھے ہوئے ہیں، مطلب بہت سارے اسکالرز ہیں نا. اب وہاں پہ وحید الدین خان صاحب موجود ہیں انڈیا میں. ٹھیک ہے نا. دو اسکالرز الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے اچھے اچھے اسکالرز موجود ہیں، وہ کر رہے ہیں اپنا کام. ہمارا کام کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر وہ تو جو وہاں پہ جو ہے سو ہے، جو ہمارے ہاں ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. جیسے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کیا تھا نا، آج وہ بچڑے ہمارے ہاں جگہ 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 موجود ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم کہاں کہاں پوجا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہماری اصلاح فرمائے. تھوڑا سا قرآن سے گو تھرو ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آخری پاروں میں جا کر کوشش کریں گے کہ ایک لیکچر ہم کلاس کی لیول پر سمیرا کو کہیں گے کہ وہ تیار کریں اور پھر آپ کو بتایا جائے کہ شرک کیا کیا ہے معاشرے کے اندر. ابھی میں اس وجہ سے نہیں سامنے لے کر آتی ان باتوں کو، دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، کرتے اس لیے نہیں ہے کہ پھر بھی شیطان آ کے ایسی ایسی پھونکے مارتا ہے نا بندے کے دماغ میں کہ میں نہیں چاہتی کہ جو لوگ قرآن سے جڑنے بیٹھے ہیں وہ قرآن سے بھاگ جائیں. ایک دفعہ قرآن سے گو تھرو ہوں
پھر انشاءاللہ جب آپ کو سمجھایا بتایا جائے گا بدعت کے اوپر، شرک کے حوالے سے اینڈ کی کلاسوں میں انشاءاللہ لیں گے، اس ٹاپک کو یاد کروائیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے گائیڈ کرتے ہیں بندے کو۔ آیت 19 وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اپنے اس شرک کے لیے باپ داداؤں کا حوالہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ کلوز سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ توحید کے حق میں تاریخ سے دلیل، ہسٹری سے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی۔ کیا دلیل دی اللہ نے؟ ایک اللہ کا کانسیپٹ کب سے موجود ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساری امتوں کے سارے نبی، سارے رسول ایک اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ایک ہی امت تھی، توحید پر مشتمل امت، لیکن جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے رہے، شیطان کانوں میں آ کر وسوسے ڈالتا رہا اور لوگ پھر توحید کے معاملے میں باہم اختلاف کرنا شروع ہو گئے۔ توحید سے شرک کی طرف انہوں نے اپنی راہیں نکال لی، مختلف امتوں اور گروہوں میں لوگ بٹ گئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں شرک کے طریقے ایجاد ہوں گے، ہوئے تھے، ہیں یا ہوں گے، وہ سارے کے سارے شیطان کے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے طریقے ہیں۔ اس میں سے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پرانے گزرے ہوئے جو ماضی کے رسول ہیں ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی کسی رسول نبی نے نہیں بتایا، ایجاد نہیں کیا۔ یہ بہت غلط کرتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل اپنے شرک کی جڑیں کہاں سے جوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے جو پکے موحد ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بات کریں، اس بات کا حکم دیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان نے اصل میں جو آغاز کیا ہے نا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت پوری توحید کی روشنی میں اس نے آنکھ کھولی، یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے جو انسانیت کا آغاز ہوا، شرک سے آغاز نہیں ہوا۔ بعض جدید فلسفے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شرک سے آغاز ہوا ہے، آہستہ آہستہ شرک سے لوگ ڈیولپ ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے پھر توحید کے اوپر آئے۔ نہیں، ڈے ون سے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے توحید کے ساتھ آیا، توحید کی روشنی لے کر آیا۔ اللہ نے وہ روشنی جلا کر ان کو دے کر بھیجا، وہ میسج دے کر بھیجا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو توحید کا یہ میسج دے کر جانا ہے۔ وہ آئے، دے کر گئے، جب وہ گئے ہیں تو بعد میں اللہ نے اور رسول بھیج دیے، اور نبی بھیج دیے۔ ہر ایک نبی، ہر ایک رسول دوسرے کی جگہ لینے کے لیے آتے رہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں توحید کی مشعل تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں توحید کی مشعل تھی۔ شرک کی مشعل دے کر اللہ نے نہیں بھیجا کسی کو۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو یہاں پر آ گیا۔ یہ نجاست یاد رکھیے کہ انسان کے عقائد کے اندر شرک کی نجاست بعد میں داخل ہوئی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے پہلے شرک آ چکا تھا ان کی قوم میں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے شرک کی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا نا کہ انسان توحید کے اوپر چلے، توحید کے راستے پہ۔ وہ توحید کے راستے پہ بیٹھتا ہے ڈاکو بن کے، اس کا تو سب سے بڑا، سب سے محبوب مشغلہ یہی ہے، کام ہی یہی ہے کہ توحید کی راہ سے لوگوں کو کاٹے، اس کے بعد پھر وہ جدھر مرضی لے جا کے انسان کو مارے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی۔ کون سی بات طے نہ کر لی گئی ہوتی؟ کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے کہ کون کس راستے پر تھا۔ یہ سبقت من ربی کا، کلمتن سبقت من ربی کا، یہ کلمہ کہ ایک مہلت ملے گی ان کو، ایک ٹائم ڈیوریشن ملے گا ان کے انتہائی شرک کے باوجود دنیا کے اندر، یا دنیا میں فیصلہ سنایا جائے گا یا پھر
آخرت میں فیصلہ سنایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں نقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو اللہ دنیا میں کب کا ان کے اختلافات کا فیصلہ کر چکا ہوتا. اگر آخرت کے اندر مقرر نہ ہوتا ٹائم، یا دنیا کی کا ٹائم پیریڈ رسولوں کی موجودگی میں مقرر نہ ہوتا، تو کب کا ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندوں کو تھوڑا سا ٹائم ملے اور وہ بندے جنت میں جانے والے بن جائیں. جیسے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں نا، اللہ کو بہت زیادہ محبت اس بات سے ہے کہ بندے جنت میں جائیں، زیادہ سے زیادہ بندے جنت میں جائیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس توحید کی معرفت عطا فرمائے کہ جس پر ہماری دنیا اور آخرت میں فلاح کا انحصار ہے. آیت 20 وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں بدن بریکٹ مشرکین مکہ بریکٹ کلوز کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. تو ان سے کہیے بدن بریکٹ یہ غیب کے معاملات ہیں بریکٹ کلوز، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، تو تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انی معکم من المنتظرین انتظار کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ، کوئی آیت. آیت سے مراد یہاں پر نشانی عذاب کی نشانی ہے، جسے دیکھ کر واضح ہو جائے کہ پیغمبر جن عذابوں کی دھمکی دے رہے ہیں، وعید سنا رہے ہیں، وہ آ کر بھی دے سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے. یاد رکھیے قرآن دو عذابوں کی خبر دے رہا تھا. نمبر 1 رسول کی تکذیب کی صورت میں دنیا میں ہی عذاب کے آنے کی. دوسرا ایمان لانے کی صورت میں آخرت کے عذاب کی. ایک دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب. قریش مکہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے بار بار کہتے عذاب لے آؤ، نشانی لے آؤ، عذاب لے آؤ، نشانی لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ وَانْتَظِرُوا، کہ یہ معاملات جو ہے نشانی دکھانے کے حوالے سے کہ کسی قوم پر کب عذاب آنا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں بھی انتظار کر رہا ہوں، انی معکم من المنتظر فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یاد رکھیے کہ یہ قوم کو مبتلا عذاب دیکھنے کی تمنا نہیں ہے فانتظروا، بلکہ ظاہری بات ہے کہ جب قوم مان ہی نہیں تو حسرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی دیکھ رہا ہوں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یاد رکھیے کہ یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر عذاب کے منتظر تھے کہ کب عذاب آئے گا، یہ نہیں ہے یہاں مراد. یہاں مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام رسول ہمیشہ اپنی قوم کو عذاب سے نجات دینے کے لیے آتے ہیں، بچانے کے لیے آتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. لیکن جب قوم اپنی ہر دھرمی کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے، نہیں مان کر دیتی، تو رسول کو مسلسل یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب آیا عذاب، اب آیا عذاب، اور کس وقت آیا عذاب. تو یہی حال ان کا بھی ہے. آیت 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، انسان کا حال تو یہ ہے بریکٹ کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں مگر بریکٹ کلوز کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، جب ان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بازیاں، ہیلے بنانے لگتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں زیادہ تیز ہے. یاد رکھو جو ہیلا بازیاں تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں. قریش کا وہی بات عام اسلوب میں کہی گئی جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کرنا چاہ رہے، اور پھر یہ بھی کہ اس قسم کی تنبیہی نشانیاں لوگوں کو دی جاتی رہیں وقتاً فوقتاً، لیکن اثرات کب تک رہے؟ جب تک وہ موجود رہی وہ نشانیاں، وہ عذاب، لوگ سیدھے رہے. جیسے ہی وہ عذاب ختم ہوا لوگ فوراً بدل گئے، فوراً انہوں نے کریڈٹ جو ہے وہ خود کو دینا شروع کر دیا، دوسروں کو دینا شروع کر دیا. یہاں پہ کیا فرمانے اللہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، انسان کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگنے کے بعد، جو کوئی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، یعنی جب وہ ہلاکت سے بچ کر کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا
تو بجائے یہ کہ خدا کے شکر گزار بندے بنے، یہ کہتے تھے کہ جو ہیلا بازیاں ہیں نا، اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہیلے بازیاں بنانے لگے. ہیلے کیا تھے ان کے؟ یہ تو زمانے کے نرم گرم حالات ہیں، قحط بھی آتے ہیں، بارشیں بھی آتی ہیں، زلزلے بھی. لوگ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، یعنی کہ فزیکل لاس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. یعنی یہ ان کا کنسیپٹ تھا. یہ کسی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، اخلاق کی خرابی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، یہ زمانے کے نرم گرم حالات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے ہیلوں میں، تدبیروں میں زیادہ تیز ہے. خفیہ تدبیر تم نے کیا چلنی ہے، اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. جب وہ اپنی تدبیر چلے گا تو اسے کوئی وقت صرف نہیں کرنا پڑے گا، جب وہ آئے گی تو تم بچ نہیں نکلو گے. تمہاری ساری چالوں کا نوٹس ہم لے رہے ہیں. انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو ہیلے بازیاں تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ہمارے فرشتے. ساری چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. پھر ہو گئی یہ بات. اسے سبق کیا لینا ہے؟ وہی بات کہ عام انسان پر جب مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے تو وہ شکر گزاریوں کی بجائے الٹا نہ شکرے پن کی طرف آ جاتا ہے. اس کا رویہ عاجزی اور شکر گزاری کی بجائے ٹٹائی، تکبر اور نہ شکرے پن کا ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ تکلیف میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکارنا ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے. تیسری چیز کہ جب تکلیف مصیبت دور ہو، کوئی حاجت پوری ہو، ضرورت پوری ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کو کریڈٹ دینا ہے، خود کو، دوسرے ریسورسز کو، دوسرے لوگوں کو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں دینا. بات پھر وہی ہے، جیسے بیماری آتی ہے تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کی دوائی کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا، اس کا علاج کروایا تھا تو ٹھیک ہو گیا. حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ میرے اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، میرے اللہ نے فلاں دوائی میں سبب بنا دیا، فلاں دوائی کو، فلاں ڈاکٹر کو سبب بنایا اور مجھے شفا مل گئی. تو یہ باتیں جو ہم لوگوں کے بارے میں کریڈٹ دے دے کر بول رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان ساری باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو اچھی باتیں بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. خوشی اور غم دونوں حالتوں کی چیزیں نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے رویے، ہماری سوچیں، ہماری نیتیں، ہمارے خیال، سب کچھ. یہ اصل میں دیکھنے والی آیت ہے. اصل بات یہاں پہ جو بیسک کہ وہ یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ہم اپنے رویوں کو چیک کر کے اپنے رویوں کو درست کریں کہ خوشی اور غم میں ہمارا رویہ ہمارے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ہم رب کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنے والے ہیں. لہذا اپنے رویوں کو تبدیل کر کے اپنے آپ کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.